اقبال کا شعر ذہن میں آتا ہے کہ گر تو می خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اے مسلمان، اگر تو مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتا ہے تو یہ تیرے لیے ممکن نہیں کہ تو قرآن کو چھوڑ کر زندہ رہ لے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم حشر کیا فرما رہے ہیں کہ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اللہ اکبر. قرآن سے ایک مسلمان کا تعلق کیا ہے؟ آپ نے علامہ اقبال کا یہ شعر پڑھا تو مجھے ساتھ ہی یہ ان کا شعر یاد آیا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اللہ. حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اس امت کو عطا فرمایا ہے بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. یعنی یہ ایسی رحمت ہے کہ اگر اس کو ایک مسلمان اپنا لیتا ہے، ایک انسان اس کو اپنا لیتا ہے، تو یہ اس کے لیے دنیا میں بھی کامیابی کا سرچشمہ ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے یہ کامیابی کا معیار ہے. یعنی اگر ایک آدمی یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ آخرت میں یہ شخص کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا، جیسے قاری صاحب نے قرآن کریم کی تلاوت کی ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون. اگر کوئی آدمی قرآن پر عمل کر لیتا ہے، قرآن کریم کو سینے سے لگا لیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شکوے سے جیسے آپ نے تلاوت فرمائی کہ قیامت کے دن خدا نخواستہ اگر ہمارے بارے میں اللہ کے رسول یہ شکوہ کر دیں کہ یہ وہ لوگ ہیں الذین اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، تو ظاہر ہے کہ ہم نہ جانے کہاں کھڑے ہوں گے. حدیث شریف میں آتا ہے قرآن ایسی وفادار کتاب ہے جو انسان کے ساتھ دنیا میں بھی وفا کرتی ہے اور آخرت میں بھی وفا کرتی ہے. قبر میں بھی حدیث شریف میں آتا ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ بادل بن کر سایہ بن کر انسان کی شفاعت کریں گے.